अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीर। रवां हफ्ते वफाकी बजट पेश किया गया, उसके बाद पंजाब का टैक्स फ्री बजट, फिर आज सिंध का बजट पेश किया गया और खैबर पख्तूनख्वा ने तो वफाकी बजट से कबल ही अपना बजट पेश कर दिया था। बहरहाल वफाकी बजट के हवाले से जो मिले जुले रुझान हैं वो सबके सामने हैं। हुकूमत पहले ही कह चुकी थी कि जो बजट है वो IMF के फ्रेमवर्क में रहते हुए तैयार किया जा रहा है, लेकिन क्या ही पता था कि इतने सारे टैक्सेस जो हैं वो इस बजट में आयद कर दिए जाएंगे। लेकिन बहरहाल सवाल अब फिर भी वही है कि क्या वो जो कड़वी घूंट और ये जो आखिरी हमारा मौका है और इसके अंदर बड़े सख्त फैसले लेने हैं, ये वाकई शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने सख्त फैसले लिए हैं या उसी तरह से उस अवाम के ऊपर उन्होंने ये बोझ डाला जो कि ऑलरेडी टैक्स पेयर है, यानी जो सैलरीड क्लास है, जो वो बिजनेसमैन है जो ऑलरेडी देते आए हैं, उन्हीं के ऊपर ये टैक्स जो हैं वो आयद किए गए हैं। ऊपर से फिर बहुत सारे टैक्सेस ऐसे हैं कि जिससे ये कह नहीं सकते आप कि किसी किस्म का कोई रिलीफ होगा, बल्कि कई माहिरीन तो ये कहते हैं कि ये इन्फ्लेशनरी बजट है। फिर क्या बेल्ट टाइटनिंग सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है? हुकूमत ने अपनी कमर कसी अखराजात के हवाले से या नहीं? ये बड़े अहम सवाल हैं। वो जो बजट तकरीर है वो तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद जब आप बजट को बड़ा तफसील से पढ़ना शुरू करते हैं और उसके खदोखाल देखते हैं तो आपके समझ में आता है कि पाकिस्तान की मईशत को एलीट कैप्चर से निकालने के लिए कुछ नहीं किया गया है। अलबत्ता पहले से ही टैक्स ज़दा लोगों को मज़ीद टैक्सेस उन पर आयद कर दिए गए हैं। आज इसी हवाले से बात करेंगे, क्या इस सब के बाद अब आपका जो बेल आउट पैकेज है वो मिल जाएगा पाकिस्तान को या फिर अभी भी कुछ दुश्वारियां बाकी हैं? इन फोकस हैं कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शेख साहब, पहले तो मेरे ख्याल से इनिशियल कमेंट में आपसे चाहूंगी, बड़े मुख्तलिफ सेक्टर्स इस बजट के हवाले से बड़ी बातें कर रहे हैं। कोई से जालिमाना कह रहा है जैसे एप्टिमा ने कहा, कोई से इन्फ्लेशनरी बजट कह रहा है, कोई से IMF बजट कह रहा है। आप इसको क्या समझते हैं, कैसा बजट है ये? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हालात में जो हमारी पोजीशन है मईशत की, मैं समझता हूँ एक बेहतरीन बजट है और जो कि हमारी हुकूमत पेश कर सकती थी। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें हमने डायरेक्ट टैक्स लगाए हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो कि पास ऑन हो, जो आम आदमी पे बोझ पड़े, मुझे कोई एक टैक्स दिखा दें। सिर्फ एक सीमेंट पे थोड़ी सी एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, उसके अलावा मुझे कोई चीज़ बता दें जिसमें आम आदमी के रेट्स में फ़र्क पड़ेगा। अमीर आदमी को हमने इनकम टैक्स लगाया है, यही मुतालबे थे तमाम हमारी पूरी असम्बली के हमेशा कि आप उनसे टैक्स लें जिनकी आमदन होती है। अब आमदन वाले लोग अगर एक्सपोर्टर अगर 50-50 करोड़ रुपए कमा रहे, मेरे ही दोस्त हैं, मेरे तल्लक वाले हैं, मेरे रिश्तेदार हैं और मैं उनका नुमाइंदगी करता हूँ। मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा हूँ। मुझे कोई बता दे कि क्या उनका टैक्स बनता नहीं है? ये अगर कोई किसी के इससे अच्छा बजट जिसमें अमीर आदमी को टैक्स किया गया है, और ये देखिए ना, 1 करोड़ फैमिली को 600 अरब रुपए अब जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए रखा गया, 1 करोड़ फैमिली पाकिस्तान की। ये रिलीफ नहीं है तो क्या रिलीफ किसको बोलते हैं? रिलीफ से मुराद तो ये देखे ना, हमने कोई किसी किस्म का कोशिश ही यही की है कि अमीर आदमी जहाँ है वो जिस तरह भी कोई इनकम कमाए उसको टैक्स होना। हाँ, बात अभी भी एरियाज ऐसे हैं जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़े बड़े हमारे जिम्मेदार और फ्यूडल्स हैं, उनको भी हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन एक वो सेक्टर ऐसा है, मैं मानता हूँ। लेकिन अदरवाइज तो हमने एक्सपोर्टर 1% दे, अगर कोई कमाए 10 या 20% तो 1% दे टैक्स, वो तो कोई बात ही नहीं थी ना। सही एक्सपोर्ट पे हमने किसी कारोबार को नहीं रोका, हमने तो इनको, आप देख रहे हैं बजट को तो वेलकम किया। आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा 2 दिनों में स्टॉक एक्सचेंज बढ़ा है। स्टॉक एक्सचेंज बिजनेस कम्युनिटी का रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। उन्हीं के चले तो जब आप ये कह रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, शेख साहब आपने कहा ना कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कारोबार हुआ है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, कोई इनडायरेक्ट टैक्स आपने नहीं लगाया, किसी
पाकिस्तानी के ऊपर बोझ नहीं डाला बल्कि उमरा के ऊपर बोझ डाला है, उन एक्सपोर्टर्स के ऊपर जो 50-50 करोड़ कमा के जाते हैं। हमारे साथ काशिफ अनवर साहब मौजूद हैं जो कि लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगी वो क्या कहते हैं। काशिफ अनवर साहब, देखिए किसी किस्म का, बल्कि इन्होंने बड़ा रिलीफ भी दिया है। सोचें आप 1 करोड़ लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड मिलेगा, बाकी आम आवाम की किसी चीज़ के ऊपर कोई भी महंगा कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ जो अमीर हैं उन पे वो टैक्स लगा रहे हैं। ऐसा ही आपको भी लगता है? जो गवर्नमेंट ने अच्छे इकदाम किए हैं हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के बढ़ा दिया बहुत अच्छा है, लेकिन जो टैक्सेस बढ़ाए हैं और जिस तरह से आपने देखिए, हम पहली बात तो ये है कि हम टैक्स के इस बात के खिलाफ नहीं है कि लोगों को टैक्स नहीं देना चाहिए। हम बिल्कुल देना चाहिए, हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहिए। लेकिन जब लोग, और एक सवाल ये भी बहुत जरूरी है कि लोग टैक्स रेट के अंदर क्यों नहीं आते हैं। लोग इन मुश्किलात की वजह से नहीं आते हैं, एक कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज के ना होने की वजह से आते हैं। लोग टैक्स रेट के अंदर ना आने की वजह FBR के इख्तियारात हैं। अब अगर हम हर चीज के ऊपर बढ़ा देंगे, मैं फिर यहाँ पर ये कहता हूँ, शायद पाकिस्तानी अवाम इस बात के खिलाफ नहीं है कि आप उनसे टैक्स लें, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ये भी जरूर चाहती है कि IPPs के फैसलों को दोबारा रिविजिट किया जाए। ठीक है, पाकिस्तान की अवाम ये भी जरूर चाहती है कि एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने का सोचा ना जाए, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाया जाए। पाकिस्तान की अवाम फिर ये भी चाहती है कि जितनी सब्सिडीज जितने सेक्टर्स को मिल रही है अक्रॉस द बोर्ड खत्म हो जानी चाहिए। सही। फिर पाकिस्तान की आवाम ये भी चाहती है कि अगर महंगाई आम आवाम, और अगर बजट इतना ही अच्छा है तो फिर जो हम सब्सिडीज कुछ सेक्टर्स को दे रहे हैं, हम जो फ्री यूनिट्स वापडा को देते हैं, हम जो फ्री यूनिट्स सुई गैस को देते हैं, फिर उनको भी वापस ले लिया जाना चाहिए। सही। तो देखें, हम जब तक अपने IMF, और देखें IMF तो कहता है अपने बजट को ठीक करिए, IMF जरूर कहता है अपने रेवेन्यू को बढ़ाइए, पर IMF क्या ये नहीं कहता कि अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करिए? IMF क्या ये नहीं कहता है कि 18 से 20 बिलियन डॉलर का जो फ्यूल इंपोर्ट होता है वो आप ग्रीन एनर्जी की तरफ जाइए? देखें, मैं आपको यहाँ पर IT की मिसाल दूंगा। मिनिस्टर साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, एक्सपोर्टर्स को बिल्कुल टैक्स देना चाहिए। सही। लेकिन मेरी बात यहाँ पर, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जो IT सेक्टर है आपका, क्या हमें नहीं पता कि जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उनकी 90% पेमेंट्स मुल्क के बाहर पड़ी हैं? वो अपने डॉलर्स को मुल्क के अंदर ला ही नहीं सकते। वो मुल्क के अंदर लाते हैं तो उनसे सवाल होता है, जब वो बाहर लेके जाते हैं तो उनसे सवाल होता है। वो आप किसी भी बड़े IT सॉफ्टवेयर हाउस से पूछ लें, वो कहते हैं हम अपने मुल्क के अंदर सिर्फ वो पेमेंट लाते हैं जो हमने अपनी एक्सपेंडिचर्स पूरी करनी होती हैं और अपने मुलाजमीन की तनख्वाह देनी होती है। सही। अब मैं एक्सपोर्टर हूं और ना मैं एक्सपोर्टर्स को उनको सपोर्ट कर रहा हूं। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि आप उन पे नॉर्मल टैक्सेशन लगाएं, लेकिन क्या उसके बाद फिर वो उसी तरह से डॉलर्स इस मुल्क के अंदर लाएंगे? फिर मेरा एक सवाल यहाँ पर ये भी है, काफी सवाल हैं काशिफ साहब, मेरे भी बहुत सारे सवाल हैं। आपकी जो इनिशियल कमेंट्स हैं वो जरूर शेख साहब ने सुने। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो देखिए मैं इनसे जवाब भी लूंगी और एक सवाल जरूर मैं पूछूंगी जिससे इसका मतलब कि हुकूमत ने कोई ना कोई स्ट्रैटेजी जरूर रखी है कि अवाम को सिर्फ रिलीफ मिले, और ये स्ट्रैटेजी बताएंगे कैसर अहमद शेख साहब राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर, शब्बर जैदी साहब, माहिर मईशत, फॉर्मर चेयरमैन FBR, और काशिफ अनवर साहब, सदर लाहौर चेंबर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमारे साथ हैं। बात हो रही है वफाकी बजट। हुकूमत ये कहती है कि उन्होंने कोई भी इन्फ्लेशनरी बजट नहीं दिया है। मैं शब्बर साहब, क्योंकि आपने हमें अभी ज्वाइन किया है, कैसर अहमद शेख साहब कहते हैं कोई एक इनडायरेक्ट टैक्स बता दें कि जो लगाया गया हो। सब डायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए हैं और उनके ऊपर जो बहुत कमाते हैं, जैसे सैलरीड क्लास के ऊपर भी, जैसे एक्सपोर्टर्स के ऊपर भी जो बहुत पैसे कमाते हैं। शब्बर साहब, आप मुझे बताइएगा कि ये जो लेवी बढ़ाएंगे तो क्या ये टारगेट करेंगे कि गरीब कौन है, अमीर कौन है? क्या इससे पाकिस्तानियों पे बोझ नहीं आएगा? नहीं, देखिए, मुझे बात थोड़ी सी समझ आई नहीं है। बात ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। मैं उस बात से प्राइमरीली एग्री करता हूं और प्राइमरीली डिसएग्री करता हूं। ओके। पहले मुझे ये बता
کیا دواؤں کے کچھ آئٹمس میں سے نکال دیا گیا جو آپ نے پہلے آپ کا ایگزیمشن تھی، تو کیا دواؤں کی قیمت نہیں بڑھے گی؟ کیا کتابوں میں سے سیل ٹیکس لگانے کے بعد کتابوں کی قیمت نہیں بڑھے گی؟ کیا چیریٹیبل ہاسپٹل کیا ٹیکس ہمارا جیسا SIUT ہے اس پہ ٹیکس لگانے کی وجہ سے کیا اس چیریٹیبل ہاسپٹل کی قیمت نہیں بڑھے گی؟ یہ مجھے پاکستان کی پہلی حکومت نظر آئی ہے جو غریبوں کے علاج، غریبوں کا کتابیں، غریبوں کے لیے چیریٹیبل ہسپتال یہ کر کیا رہے ہیں، ان کی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ یہ میں سمپل بات کر رہا ہوں کہ دواؤں میں آپ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ جو سوائے سبسٹینسز کے باقی سارے جو اکوپمنٹ ہوتے ہیں ان سب پہ آپ نے سیل ٹیکس لگا دیا ہے 18%۔ ایگزیکٹلی، تو یہ تو پاس آن ہو گیا نا۔ نہیں، پاس آن کی بات نہیں کر رہا، میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کس حکیم کی دوا ہے کہ دنیا میں کس ملک میں جس کے اندر غربت کی شرح یہ زیادہ ہے اس پہ ٹیکس لگائے۔ دوسری بات مجھے بتائیں کون سے ملک کے اندر جس کی جہالت کا یہ لیول ہے، آپ کتاب لوگ ویسے نہیں پڑھ رہے، آپ کتاب پہ 18% سیل ٹیکس لگا رہے ہیں، جی نیوز پرنٹ پہ آپ سیل ٹیکس لگا رہے ہیں۔ خیر یہ میں اس بات میں جانا نہیں چاہتا، مجھے یہ بجٹ بنیادی طور پر سمجھ نہیں آیا کیونکہ یہ ان سے سنبھلا نہیں ہے بات، اور یہ ایکسپورٹر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹر کو ٹیکس ہونا چاہیے۔ میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ ایکسپورٹر کو ٹیکس ہونا چاہیے، میں اس میں کوئی سیکنڈ ویو نہیں ہے، مگر میرا سوال یہ ہے کہ کیا 1% آف ٹرن اوور ٹیکس دے رہا تھا وہ کل، اس کو آپ نے اٹھا کے 39% پہ کر دیا، اور دوسرا اور اس کا اگر انلسٹ کمپنی نہیں ہے تو اس کا ریٹ 55% ہو گیا۔ ایکسپورٹ پاکستان میں نہیں بیچتا، وہ انٹرنیشنل بیچتا ہے۔ بنگلہ دیش کا ریٹ 50% ایگزیمشن ہے اور باقی ریٹ 25% ہے، اس کا ریٹ 12.5 بنتا ہے۔ صحیح، پاکستانی کا ریٹ 39% بنتا ہے۔ یہ کوئی سمجھدار آدمی یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اور میں آج آپ کو ایک صاحب بیٹھے ہیں، میرے بزرگ ہیں، میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں میں نے آپ سے آپ کے سامنے کہی ہیں یہ میں اگلے ہفتے تک وڈرا کروا لوں گا ان لوگوں سے جو پاکستان میں میٹر کرتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں شبر زیدی صاحب، کیا وڈرا کروا لیں گے جو تجویز دی گئی ہے بجٹ میں جی پھر مجھے یہ بتا دیں اگر میں نے ان سے کرا لیا تو پھر سویلین سپرمیسی کا کیا بنے گا؟ یہ شیخ صاحب آپ چلیں اس کا جواب دیں۔ دیکھیں شبر زیدی صاحب نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں، ہم تو ابھی صرف سیلریڈ کلاس کی بات کر رہے تھے، یہ تو چیریٹیبل اسپتالوں کی، کتابوں کی، دواؤں کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میٹر کرتے ہیں، یعنی کہ ایک طرح سے انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ لوگ میٹر نہیں کرتے، جو میٹر کرتے ہیں وہاں سے یہ ہٹوا لیے جائیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج آپ کے خیال میں مجھے ایک بات بتائیے نادیہ، مجھے جانا ہے، سوری ایکسکیوز کریے گا 15 منٹ بعد مجھے ایکسکیوز، میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ آج ایکسپورٹر آپ کے خیال میں کس سے بات کر رہا ہوگا؟ SIFC سے، آپ بتائیں نا مجھے، SIFC سے بات کر رہا ہوگا۔ ایمانداری سے بتائیں آج کس کا فون رنگ ہو رہا ہوگا ایکسپورٹر کی طرف سے، یہ بتا دیں، ایمانداری سے بتا دیں، میں بھی اس کوریڈور پاور میں گھوم کر آیا ہوں نا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں، لیکن آپ ایک منٹ ذرا رکیے نا شیخ صاحب، ذرا جواب تو دے دینا ان چیز کا۔ جی شیخ صاحب۔ جی شبر زیدی جو ہے نا یہ بڑے ماشاءاللہ لرنڈ آدمی ہیں اور ٹیکس سے ان کا بہت زیادہ ریلیشن ہے۔ دیکھیے یہ جو کہہ رہے ہیں میں بھی ان سے ایگری کرتا ہوں کہ کتابوں پہ 18% تو نہیں 10% سیل ٹیکس لگا ہے، وہ اس کو ریویو کرنا چاہیے۔ میں نے آج بھی ان کی جو ایسوسیشن ہے نا، ریاض الدین صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے ڈسکس کیا کہ یہ تو جو IMF بھی اس نے بھی کہا ہے کہ جو ہے نا ایجوکیشن پہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی تو ہونا بجٹ فائنل ہونا باقی ہے نا، ہم نیگوشیٹ کریں گے، بات چیت کریں گے، جس جگہ پہ دیکھیں کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو ہم ٹھیک کریں گے، اس میں سے کوئی، لیکن اوورآل تو یہ شبر زیدی صاحب نے مانا نا، ہم نے کوئی سارا ٹیکس جو وصول ہوا ہے زیادہ تر اس کا 90% ڈائریکٹ ٹیکس سے لیا۔ دوسرا آپ نے ریلیف کی بات کی، دیکھیے یہ بچوں کو ہم اسکول میں پہلی بار یہ ہوا ہے کہ ہم جا کے وہاں پہ کھانا دیں گے،
اسلام یہ آباد بہت میں بڑی ریلیف ہے جو بچوں کو ہم جا کے نا فوڈ کے لیے ان کو کھانا دیں گے. میں آپ کو اپنی منسٹری میں بتاؤں اتنی بڑی ریلیف ملی ہے, اور شبر زیدی صاحب اس سے ایگری کریں گے, جو ماہی گیر ہیں نا, لاکھوں کی تعداد میں ماہی گیر ہیں, جی ان میں ہمارا مطالبہ تھا کہ ان کے جو مچھلیوں کی جو فیکٹریاں لگتی ہیں ری پروسیسنگ میں, یا ان کے لیے جو فیڈ آتا ہے, یہ جو سیڈ آتا ہے, یہ جو مشینری آتی ہے, اس کو زیرو کر دیا گیا سیل ٹیکس بھی, اور بڑا ریلیف ہے, لاکھوں مچھیروں کو فائدہ. آپ نے پوچھا ریلیف کیا ہے؟ اچھا, لاکھوں مچھیروں کو فائدہ. چلیں ایک ریلیف آپ نے یہ دیا ہے, اور ایک ریلیف آپ نے اسکریپ پر بھی دیا ہے. آئرن اور سٹیل کے اسکریپ پر جو ریلیف دیا ہے اس سے فائدہ بتائیے شیخ صاحب, یہ بھی سب ایڈ کریں نا ذرا اس کے اندر. جو ریلیف آئرن اور سٹیل کے اسکریپ پر ہے وہ کتنا بڑا ریلیف ہے اور کس کا ریلیف ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, زیادہ تر تنقید ہو رہی ہے کہ 50,000 سے لاکھ تک کو ٹیکس کو ڈبل کر دیا گیا. کیا ہوا, 100 روپے مہینہ اس کو ٹیکس زیادہ دینا پڑے گا. ہاں ٹھیک ہے, اگر وہ 100 روپے بوجھ محسوس کرتا ہے, جس کی لاکھ روپے انکم ہے نا, اس کو اگر پہلے 100 روپے مہینہ دینا پڑتا تھا تو اب وہ 200 روپے مہینہ, 100 روپے ہے اس کا ٹیکس بڑھا ہے, جو اس سے بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ 100 روپے اس نے مہینے پہ دینا ہے اس بندے. باقی یہ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اب آپ کو تو آئی ایم ایف آپ کے سامنے پہلی بار 40% ٹیکس کا ہم نے اسٹیمیٹ بڑھایا ہے. زیادہ تر ہم لیکیج جو ہے اس سے ٹیکس وصول کریں گے اور ڈائریکٹ وصول کریں گے, اور یہ بے نظیر انکم سپورٹ کی پہلے ہی میں نے بات کی تھی. آئرن اور سٹیل کے اسکریپ کو ایگزامپٹ کیوں کیا گیا؟ وہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے, اور وہاں کیا مسئلہ تھا کہ جس کی وجہ سے انہیں ایگزیمشن مل گئی, اور باقی سیلریڈ کلاس کے لیے جو آپ صرف ایک سلیب بتا رہے ہیں, بقیہ سلیب بھی آپ کے سامنے ہے. 100 روپے 100 روپے. جی, یہ آئرن سٹیل انڈسٹری جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے نا وہ ان پٹ میں ان کو پرابلم ہو رہا تھا, تو وہ دیکھا گیا, ان کی کافی ریپرزنٹیشن تھی. وجہ کیا ہے کہ جو سکریپ والے ہیں نا ان کو بھی مسئلہ ہو رہا ہے اس میں, سکریپ کا یعنی جو شپ بریکنگ ہے, ہماری شپ بریکنگ, اس میں بھی اس ٹیکس کو ریلیف کیا گیا ہے تاکہ شپ بریکنگ انڈسٹری ہمارے یہاں ختم ہو گئی ہے. گڈانی میں بہت زیادہ جہاز آتے تھے, تو اس میں اس کو ختم کیا گیا ہے تاکہ ان کو جو شپ بریکنگ ہمارے یہاں فلورش کرے. اور بہت سے اس وقت پرانے جہاز دنیا میں اویلیبل ہیں, تو ہمیں اس میں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نا ہمارا پورا گڈانی خالی پڑا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, ایک وقت تھا کہ آج بنگلہ دیش میں ساری شپ بریکنگ ہو رہی ہے جو ریسائکلنگ. اچھا, اس کے لیے کیا گیا, اس کے لیے کیا گیا. اچھا جی, کاشف انور صاحب, بیفور کمنگ ٹو یو بیکاز شبر زیدی صاحب ول بی لیونگ اس. جی شبر زیدی صاحب, آپ بتائیے, آپ نے کیونکہ فائلرز اور نان فائلرز والی کیٹیگری کے حوالے سے بڑا کام کیا تھا, اور یہ نان فائلرز کے لیے اب پھر ایک مرتبہ بہت زیادہ بھاری ٹیکسز عائد کرنے کی بات تو ہوئی ہے, لیکن سمجھ سے باہر یہ ہے کہ نان فائلرز کو فائلر کیوں نہیں بنایا گیا ہے؟ نادیہ, میں آپ کے سامنے ایک جواب دینا چاہتا ہوں پہلے آئرن اور سٹیل کے بارے میں. جی جی جی. دیکھیں, مجھے یہ بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا, مگر اب آپ نے یہ بات کر دی ہے, اور شیخ صاحب میری بات سے ایگری کریں گے. یہ بھی کاروباری ہیں, میں بھی کاروبار کو سمجھتا ہوں. پاکستان میں وہ چیزیں جن کی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے, اس کا سیل ٹیکس رجیم اس پورے میکینزم میں تبدیل کیا گیا ہے, جس میں بیٹریوں کا لیڈ ہے, جس میں کول ہے, جس میں سلیکا سینڈ ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پہ سیل ٹیکس کی چوری ہے, اس کو صحیح کیا گیا ہے. صحیح. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس چیز میں, اس ان پٹ ٹیکس کے میکینزم میں سے آئرن اینڈ اسٹیل کو نکال دیا گیا ہے, جو کہ نہایت افسوسناک بات ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ کسی انٹینشن سے کسی صاحب اقتدار نے کیا ہوگا, کسی بیوروکریٹ نے خوشامد میں یہ کام کیا ہے. اور یہ پاکستان کے لیے ایک بدنما داغ ہے کہ آئرن اینڈ اسٹیل کی جو سپلائی ہے اس کے اوپر 80% ود ہولڈنگ بائر نہیں کرنے کا ڈالا, جبکہ سب چیزوں میں ڈال دیا گیا ہے. وہ شیڈول سے واقف ہوں گے شیخ صاحب. یہ وہ کام ہے جو پاکستان نے اس سال کیا ہے, اور اس کو دیکھ کر مجھے صرف افسوس ہو سکتا ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حکمران غلط کام نہیں کرتے, مگر ان کے حوالی ان سے غلط کام کروا دیتے ہیں, اور ان کے پاس کوئی جواب اس کا نہیں ہے. جہاں تک فائلر نان بات ہے, اس پہ میں صرف یہ کہتا ہوں, نان فائلر ایک کرمنل اور ایک چور ہے.
آپ نان فائلر کو مہنگا کر کے اس کو آپ فائلر نہیں بنا سکتے. آپ اس کے خلاف ایکشن لیں, پروسیکیوشن کریں, اریسٹ کریں, جیل میں بھیجیں. یہ جو جب میرے FBR تھا, میں نے اپنے لوگوں کو انسٹرکشن دی تھی کہ پوری کتاب میں سے ورلڈ نان فائلر نکال دیں. یہ PMLN کا آئٹم ہے, یہ ان کو بڑا شوق ہے نان فائلر کا کام کرنے کا. اب یہ پھنس گئے ہیں, یہ واپس وہیں آئیں گے جو میں کہہ رہا ہوں. اچھا مجھے تو لگ رہا ہے شبر زیدی صاحب آپ کی تو کوئی بہت ڈائریکٹ کانٹیکٹس ہیں کسی سے, جو آپ کہہ رہے ہیں میں یہ سب ہٹوا دوں گا, اتنے وثوق سے آپ کہہ رہے ہیں. آپ کو جو میں باتیں کر رہا ہوں, دوائیں, کتابیں, ایکسپورٹر, میں کانٹیکٹ کی بات نہیں کر رہا میڈم, میں کانٹیکٹ کی بات نہیں کر رہا, میں لاجک کی بات کر رہا ہوں. کانٹریکٹ کی بات آپ غلط سمجھ رہی ہیں. نہیں میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ لاجک کی بات کر رہے ہیں, لیکن لاجک کے لیے لیکن شبر زیدی صاحب آپ کہہ رہے ہیں آپ پرائم منسٹر آف پاکستان سے بات نہیں کریں گے جو ہیڈ کرتا ہے اس کابینہ کو, ٹھیک ہے, جس کی نہیں میں اس سے کیا بات کروں, وہ تو اپروو کر کے لے کر آیا ہے نا, اس سے کیا بات کروں. وہ تو یہ سامنے یہ کر کے لائے ہیں نا, تو انہوں نے اگر ان کو عقل نہیں تھی جب کر کے لائے تھے تو یہ تو ان سے کیا بات کروں جو کر کے لائے, جو کر کے آئے ہیں ان سے میں کیا بات, ٹھیک ہے بتائیے نا. اچھا ٹھیک ہے, تو آپ نے کہا کہ آپ کسی اور سے بات کر کے, اور کم از کم یہ چیزیں جو میری بات آپ اسے کسی اور مطلب میں لے رہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنے نالائق ہیں کہ یہ لے کر آ گئے نا, اب میں کیا کروں, ان کے بعد دوبارہ جاؤں. جاتی عمرہ سے بھی پاس ہو گیا, یہاں سے بھی پاس ہو گیا, پارلیمنٹری کمیٹی نے بھی کر دیا, اس نے بھی کر دیا, اس نے کر دیا, اور بونگی سامنے لگی ہوئی نظر آ رہی ہے, کتابوں والی لگی ہوئی نظر آ رہی ہے نا, نہیں آ رہی. اچھا تو میں ان سے جا کے کیوں کیا. صحیح. کاشف انور صاحب, آپ نے سنا شبر زیدی صاحب نے جو باتیں کی اور اسپیشلی ایکسپورٹرز کے حوالے سے کی. آپ مجھے بتائیے کہ بہت سارے, کیونکہ قیصر احمد شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسٹاک ایکسچینج کو دیکھا کہ کس طرح سے 2 دن سے بڑا پازیٹیو ٹرینڈ رہا ہے, تو اس کا مطلب بجٹ بہت اچھا ہے, اور آپ نے اتنے سارے سوال اٹھائے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی بات یہ ہو رہی تھی کہ اس کو واپس لے لیا جائے گا, اور بہت سے فیسلٹیز منسٹر صاحب کہہ رہے تھے وہ مچھیروں کو دیے گئے ہیں. پھر وہ اسٹیل کی بھی بات ہوئی کہ اس کا انپٹ نہیں ملتا. تو میں یہاں صرف SRO 350 کی بات کروں گا کہ پاکستان کی جتنی سیلز ٹیکس کی رجسٹرڈ کمیونٹی ہے وہ اس SRO کے گرد ہی گھوم رہی ہے اب تک, کہ جب تک سبسیکوینٹ سپلائر اپنی سیلز ٹیکس کی ریٹرن نہیں ڈالے گا تب تک آپ کا جو اگلا پرسن ہے وہ اپنی سیلز ٹیکس کی ریٹرن کو سبمٹ نہیں کر سکتا. دیکھیں دیز آر دا پرابلمز جس کی وجہ سے ہمارا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھتا. اب جو نان فائلر کا کانسیپٹ ہے, میں یہاں پر ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ سیلز ٹیکس کا قانون اس ریٹیلر کو رجسٹرڈ کنسیڈر ہی نہیں کرتا جو انکم ٹیکس کے اندر جو رجسٹرڈ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سیلز ٹیکس انکم ٹیکس میں رجسٹر کرائیں, آپ فائلر بنیں. اب جس کو قانون نہیں کہتا کہ تم نے اپنے آپ کو سیلز ٹیکس میں رجسٹر کرانا ہے, وہ ریٹیلر رجسٹر کیوں ہوگا سیلز ٹیکس کے اندر. اب بات یہ ہے کہ جب وہ رجسٹر نہیں ہے آپ اسے نان فائلر کنسیڈر کرتے ہیں, اور اس کے لیے وہ تمام اس کے لیے قوانین بناتے ہیں. اور ہمارے یہاں پر قوانین ان لوگوں کے لیے بنتے ہیں جو آپ کے نیٹ کے اندر ہیں, جو نیٹ کے باہر ہے. اب آپ نے بند کی نا کہ کوئی فورن ٹریولنگ نہیں کرے گا جی, تو یہ ویری گڈ, فورن ٹریولنگ سب کے لیے بند ہونی چاہیے. پھر جو آپ کے ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے, جو فائلر نہیں ہے, بالکل. پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے 50 لاکھ کمرشل میٹرز ہیں. قانون بن گیا ہے پچھلے سال سے کہ جو کمرشل میٹر اپنی ریٹرن کو فائل نہیں کرے گا وہ بند, اس کو ہم کاٹ دیا جائے گا. کاٹ دیں. میں آپ کے چینل پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس اگر 50 لاکھ کمرشل میٹرز کا ڈیٹا ہے جو فائل ریٹرن نہیں کرتے, آپ اس کا کنیکشن کاٹ دیں. بالکل آپ نے درست فرمایا, بالکل درست فرمایا. اور یہ وہی بات ہے کاشف صاحب جو کہ شبر زیدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی, اور خود محمد اورنگزیب صاحب جو وفاقی وزیر خزانہ ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ ایسی کوئی اختراع ہی نہیں ہوتی نان فائلر, صرف پاکستان میں ہوتی ہے. اب بات یہ نہیں ہے, then who will do it? آپ کریں گی, میں کروں گا. 1000 cc سے زیادہ کے لوگ جن کی پراپرٹی ہے سیل پرچیز پہ, انہوں نے اپنی ریٹرن کو فائل کرنا ہے. 114 سیکشن بڑا واضح ہے کس کس نے اپنی ریٹرن کی فائل کرنی ہے. آپ یہ تو ڈپارٹمنٹ نے انیشیٹو لینا ہے نا جی. آپ ان کے کمرشل میٹرز کاٹ دیں, ان کے الیکٹریسٹی کے میٹرز کاٹ دیں, الٹیمیٹلی وہ اپنے آپ کو لے کر آئیں گے, اپنی ریٹرن کو فائل کریں گے. تو یہ تو دیکھیں نا. اور میں کیا کہتا ہوں
پہلے جو 50 60 لاکھ 70 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا آپ کے پاس ہے، پہلے آپ ان کو لے آئیں، اس کے بعد پھر آپ ان کی طرف چلے جائیں جو نہیں آتے. تو ہمارا تو میرا خیال ہے ٹریک غلط ہے نا ہم لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر ڈالنے کا. وی ہیو ٹو کریکٹ اور ٹریک. ہم پہلے اپنے ڈیٹا کو استعمال کریں، لیکن ہماری ساری توجہ اس طرف ہوتی ہے جو ہمارے ٹیکس نیٹ کے اندر. اور ایک اور بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، ہمارا ٹیکس نیٹ تب تک نہیں بڑھے گا جب تک ہم ٹیکس کلیکٹر کے اختیارات کو کم نہیں کریں گے اور ٹیکس پیئر کے اختیارات کو نہیں بڑھائیں گے. اٹ از ویری امپورٹنٹ. اوکے، اب یہ ذرا جی میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. شبر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینے دیجیے، پھر آگے کہیے گا، کیونکہ شیخ صاحب ہیز ٹو ریسپونڈ ٹو. آپ کہتے ہیں کہ بجٹ جس طرح سے بنایا گیا وہ ٹھیک نہیں تھا، اور جو بات نان فائلرز کے حوالے سے کہی گئی اس پر جواب دیجیے گا قیصر احمد شیخ صاحب رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں قیصر احمد شیخ صاحب، وفاقی وزیر برائے بحری امور شبر زیدی صاحب، کاشف انور صاحب. ان سب سے بات ہو رہی ہے وفاقی بجٹ کے حوالے سے، جو کوسچنز ریز ہو رہے ہیں اس پر بات کر رہے ہیں. شیخ صاحب آپ رسپونڈ کیجئے ذرا نان فائلرز کے حوالے سے. شبر صاحب بھی کہتے ہیں اور کاشف انور صاحب نے بھی یہی کہا بریک سے پہلے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے بھائی، بند کریں ان کے میٹر کاٹیں، جو ڈیٹا ہے اس کو استعمال کریں، ہو جائے گا، پیچھے جائیں گے. بلکہ علی پرویز ملک صاحب نے تو یہ تک کہا ایک پروگرام میں کہ جو نان فائلر ہیں ہم ان کے اوپر لیوی بڑھا دیں گے. مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کون نان فائلر ہے، آپ پکڑیں گے نہیں، آپ لیوی بڑھائیں گے ان پر. دیکھیے بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور بڑے لرنڈ لوگ بات کر رہے ہیں. یہ نان فائلر تو خود وزیر خزانہ ہمارے اورنگزیب صاحب نے کہا کہ یہ تو کوئی ہے ہی نہیں. نان فائلر کیا ہوتا ہے؟ اور بالکل میں ان سے متفق ہوں. اب دیکھیں نا، یہ سم بند کر دی، اس پہ بھی اعتراض ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا، ہر چیز کو گریجولی کرنا ہے نا، ایک دم تو آپ نہیں پورا سوئچ آف کر دیں گے. ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ فائلر بنیں اور آئیں. اور دیکھیے یہ معمولی بات نہیں ہے. شبر زیدی سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کبھی 40% ریونیو کا اسٹیمیٹ بڑھا ہے، 40%، اور اس میں سے 90% مجھے بتا دیں اگر کوئی میں فرق ہے. جو ریونیو بڑھ رہا ہے اس میں زیادہ تر ڈائریکٹ ٹیکس ہے، نہیں ہے کوئی چیز. اگر کوئی فرق ہے تو وہ بتائیں. اب یہ کاشف نے صحیح کہا کہ جب تک پاور جو ٹیکس وصول کرنے والے ان کی کم نہیں ہوگی، وہ تنگ کرتے ہیں لوگ. اس میں ٹیکس نیٹ میں آتے نہیں ہیں، ایف پی آر میں جاتے ہیں تو وہ اس شکنجے میں ہر بار انہی لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں. تو ہماری بتدریج بڑی تیزی سے کوشش ہو رہی ہے. 40% کا ٹیکس بڑھ جانا پاکستان کو حیرت انگیز بات ہے نا. میں نے خود مبارک دی ہے کہ یہ چیلنجنگ ہے، یہ ایمبیشیس ہے، لیکن ہم وصول کر کے کریں گے. جو لیکیج ہو رہی ہے ٹیکس میں لیکیج، اور یہ کاشف نے صحیح کہا کہ جو سیل ٹیکس ہے نا اس کا پورا سسٹم ہی ٹھیک کرنا پڑے گا. اور ڈیجیٹائزیشن جو ہم کر رہے ہیں، ڈیجٹ کروا رہے ہیں پورے کسٹم ہاؤس کو اور پورے ایف بی آر کو، اسی سے ہی ٹیکس ہوگا یہ. لیکن میں کہوں گا 1 گھنٹے میں ہو جائے گا. ایف بی آر جو ہے وہ اس کی ڈیجیٹائزیشن کر رہے ہیں، بہت بڑا سٹیپ ہے. یہ ہماری حکومت نے آ کے سوچا ہے نا، پہلے بھی حکومتیں رہی ہیں، ان کو یہ خیال تو نہیں آیا نا کبھی. یہ جو نان فائلر ہے یہ بھی بڑے عرصے سے چل رہا ہے، کوئی آج کی حکومت نے تو صرف نہیں کیا نا، لیکن اس کو گریجولی ہم نے تو کہہ دیا کہ نان فائلر کچھ نہیں ہوتا. اب ان کو اتنا زیادہ ان کے اوپر سختی ہو گئی ہے کہ ان کو مجبوراً انہوں نے آنا ہی آنا ہے، اور وہ بہتری ہوگی. ان کو آنا بھی چاہیے. میں ان کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ وہ فائلر بنیں گے تو ان کو سہولت ہوگی. ہماری امپورٹ کا بل کم ہوا ہے، ہمارا امپورٹ 80 نان فائلر ضرور اس طرح سے ٹیکس نیٹ کے اندر واپس آئے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہی صحیح طریقہ کار ہے؟ نان فائلر ہے، یہ پی ایم ایل این کا آئٹم ہے جو اب اورنگزیب صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. یہ صرف شبر زیدی نے کہا تھا کہ یہ بے ایمانی اور چوری ہے. یہ ہمایوں اختر صاحب، ہارون اختر صاحب، پی ایم ایل این، نواز شریف، شہباز شریف، یہ ان کا فیوریٹ آئٹم ہے. ٹھیک ہے، یہ نان فائلر کا کہانی ان کی ہے. جب میں چیئرمین ایف بی آر تھا میں نے اپنے لوگوں کو انسٹرکشن دی تھی، چاہے تو چیک کر لیں کہ کتاب میں سے لفظ نان فائلر نکال دو. دیکھیں آپ، اگر مجھے نظر آئے تو میں نام بدل دوں گا اپنا. ٹھیک ہے، تو پی ایم ایل این کھڑے ہو کے یہ بات کر رہی ہے کہ نان فائلر غلط چیز ہے. یہ بھی منافقت ہے، یہ بھی منافقت ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے. یہ ہارون اختر صاحب کا آئٹم ہے. اس پہ میری اور ہارون اختر صاحب کی ٹی وی پہ سن لیں. تو اس لیے منافقت نہیں کریں، سچ بولیں، جھوٹ نہیں بولیں، سیدھی بات کریں اور آگے چلیں. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں صرف کہ جو
शेख साहब कह रहे हैं कि 4000 बिलियन का हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, हमने टैरिफ किया है, ये किया है। मैं सिर्फ अर्ज करने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे टैक्स में मुश्किलात है। मैं आपको एक सिंपल रास्ता और सोल्यूशन बता देता हूँ, नॉन फाइलर फाइलर का। ठीक है, पाकिस्तान के लॉ में लिखा है, या लॉ में नहीं लिखा तो उसको डाल दें कि एक बंदा जो एक सर्टेन साइज से बड़ा घर रखता है उसको रिटर्न फाइल करना चाहिए। ये नहीं है तो आज डाल दें, ठीक है। अच्छा, और आप इस तरह करें कि एक पायलट प्रोजेक्ट बनाएं F84 का, और ये सारे घर रजिस्टर करा दें। जिस दिन रजिस्टर करा देंगे मैं इनका मुरीद हो जाऊंगा। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट बनाएं, सिर्फ पायलट F84 के सारे घर। F84 जो है इससे शुरू होगा, बाद में गुलबर्ग में जाएगा, फिर DHA में जाएगा, और सारे घर जिस 2250 गज से ज्यादा वाले हैं जो उनका ओनर है वो फाइलर होना चाहिए। ये एक दफा करके देख लें। मैं भी इधर बैठा हूँ, आप भी इधर बैठे हैं। ये फाइलर नॉन फाइलर कारोबार मुश्किल बना रहे हैं। ये सिर्फ सुनो मेरी बात, ये कारोबार मुश्किल नहीं बना रहे, ये कंज्यूमर प्राइस मुश्किल बना रहे हैं। जब ये कहते हैं नॉन फाइलर की प्राइस ये है, तो वो बंदा इसको ऐड कर देता है अपने कारोबार की प्राइस में। सही, वो चीज ऐड करता है, वो इसको खुद नहीं बियर करता, वो इसको प्राइस में ऐड करता है। ये एक बकवास वाहियात चीज है। उसका कारोबार क्यों नहीं बंद कर देते शब्बर साहब? अगर वो नॉन फाइलर है, वो क्यों कमा के घर जा रहा है? सिर्फ पहली बात तो मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि ये लफ्ज ही गैर पार्लिमानी है, नॉन फाइलर। इसका कोई और नाम लिखे, इसको लिखे चोर, बेईमान। जब उसके नाम के आगे लिखेंगे चोर, उस पर लिखे थीफ। What is meant by a non filer? He is a criminal. He is a criminal. Why you call it non filer? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। He is a Pakistan thief of Pakistan. He is a criminal of Pakistan. Why you call it non filer? Who else designed this term non filer? This is a crime. This is a illegally wrong term. ये PMLN ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई। सही मैंने निकाली थी इसको। शेख साहब, ये इनका आइटम है। शेख साहब, आप खड़े होके ये कहते ठीक हैं है, हम खत्म करना चाहते हैं। क्या बातें करें, मुनाफकत नहीं करें। और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मेरे साथ एक अलग प्रोग्राम कर लें, मैं बता देता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज क्यों चढ़ा है, और जाके स्टॉक ब्रोकर को बुला लें, वो बता देगा। शेख साहब आपकी बातों के ऊपर सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। शेख साहब देखिए, कुछ बातें जो शब्बर साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे आपको याद होगा जब रियल एस्टेट के हवाले से था कि ब्लैक मनी इज पार्क, तो सबने कहा ब्लैक मनी ना कहे इसको, तो और क्या कहें? मतलब नहीं, तो मुझे ये बताएं कि इनको 3.5 साल मिले ना, तो ये कर ले। आज जो बातें कर रहे हैं, किसने इनको रोका था कि नॉन फाइलर को खत्म ही कर देते? आज जो हमें कह रहे हैं, बिल्कुल मैं तो खुद नॉन फाइलर के खिलाफ हूं, नॉन फाइलर नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं ना कि क्या सारी हुकूमतें नहीं आई? क्या एक हुकूमत बार बार PMLN को ये कह रहे हैं कि हमारी इख्तरा है? भाई हमारी इख्तरा थी तो आप तो बड़े आए थे रिफॉर्म करने के लिए। आपने $80 बिलियन की इंपोर्ट कर दी। आपने 1500 फैमिली, 150 फैमिली को $3 बिलियन। देखिए मेरी बात सुने, अब मेरी बात पूरी सुने। $3 बिलियन लुटा दिए PTI ने 150 अमीर आदमी को फ्री जीरो पे। सबसे बड़ा जुर्म तो वो किया गया है जिसमें किसी SME को नहीं दिया गया। 150 बड़ी अमीर फैमिली के नाम भी नहीं बताते जाते इनके दौर में, उसको जबकि मुल्क के पास डॉलर ही नहीं थे, जब एक्सचेंज ही नहीं था, तो $3 अरब लुटा दिए गए, और 10 साल के लिए 0% पे। इससे बड़ा जुर्म हो सकता है? फाइलर नॉन फाइलर तो मामूली सी टर्म्स है जो इन्होंने जुर्म PTI ने किया है, कोई समझने वाला नहीं, इनके दौर में हुआ है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि रिफॉर्म्स करने आए थे, $80 अरब की इंपोर्ट कर दी है, $30 अरब की एक्सपोर्ट थी जब ये छोड़ के गए। $50 अरब तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे गैप था, और अभी अपने वो इंपोर्ट घटा के $54 बिलियन की है। जब तक ये हमारा तो मुल्क डिफॉल्ट छोड़ दिए गए हैं। वो क्या रहा था, डिफॉल्ट हो रहा था उस वक्त मुल्क, बड़ी मुश्किल से। तो अब उनकी गुजारिश करके IMF से, अब IMF अगर कह रही है जो चीजें, एक चीज पे विजिलेंट है, उनकी बातों वो हमारे साथ शामिल हैं। सर अगर एक चीज में शामिल है, बस एक चीज मुझे बता दें सर, मामूली इदारा नहीं है, पूरी दुनिया के ममालिक को चला रही है। तो वो उनकी रजामंदी के साथ ये बजट बनेगा, मेरी आवाज आ रही है, फाइनल होगा, उनकी रजामंदी के साथ होगा। शेख साहब आप सिर्फ एक चीज बता दें, नहीं पहले एक चीज बताएं, IMF के साथ मिलकर आपने बनाया है, क्या IMF ने कहा कि नेशनल असेंबली का जो आप लोगों ने बढ़ाया है और जो सेनेट का आप लोगों ने बढ़ाया 140% और 250% ये बजट,
یہ انہوں نے کہا تھا کہ جہاں امیر لوگ بیٹھتے ہیں جو الیکشن لڑنے کے لیے 2.5 ساڑھے 3 کروڑ 5 کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں وہ بجٹ بڑھ جاتا ہے، اور آپ ایک پاکستانی سے 80 روپے لیوی کرتے ہیں تاکہ ایک جھٹکے میں آپ لوگ پیسے جمع کر لیں. یہ بھی تو ناانصافی نہ کریں نا. یہ ساری باتیں غلط ہیں. دیکھیے آج بھی پاکستان کا ایم این اے یا سینیٹر دنیا کے کسی ملک سے بھی سب سے کم لے رہا ہے تنخواہ. یہ خواہ مخواہ آپ لوگ لگے ہوئے ہیں پالیٹیشین کے خلاف. مجھے بتائیے 5 کروڑ اگر خرچ کرتے ہیں تو اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں نا. اگر کرتے ہیں تو ان کو دیکھیں نا وہ کیا لوگوں کا پیسہ اس میں ہوتا ہے. اول تو خرچ بھی نہیں کرتے 5 کروڑ. یہ سب ساری باتیں ان کی ہیں جو لوگ خود الیکشن تو لڑتے نہیں ہیں. میں بزنس مین ہوں کہ میں ان فیوڈل علاقوں میں الیکشن لڑ رہا ہوں جا کے, اور وہاں پہ ہم اپنے جیب سے, آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں, میں نے فاسٹ نیشنل یونیورسٹی کا کیمپس بنایا ہے جو پنجاب میں صرف لاہور کے بعد دوسرا کیمپس ہے, اور ہم ہزاروں سے طلباء کو فری وہاں آئی ٹی کی تعلیم دے رہے ہیں. لیکن یہ خواہ مخواہ جو لگے ہوئے ہیں کہ صرف پولیٹیشین کے خلاف باتیں کرنی ہیں, اس طرح نہیں ہے. یہ 1,30,000 روپے اگر کسی کو آج کے حساب سے ملتا ہے, جب مہنگائی بڑھے گی, بس بڑی بات ختم کر رہا ہوں, جب مہنگائی بڑھے گی, جس ملک میں 20% سے زیادہ مہنگائی ہوگی, کیا ان کی تنخواہ نہیں بڑھنی چاہیے؟ سب کی تنخواہ ہم نے بڑھائی ہے, 25% ہم نے 1 سے 16 گریڈ کی بڑھائی ہے. تو اگر کوئی ایم این اے غریب علاقوں سے آتا ہے, بلوچستان سے آ رہا ہے, ہم تو اپنی تنخواہ نہیں لے رہے, ہم وزیر تو کوئی تنخواہ نہیں لے رہا, ہم تو اپنے گھر کے خرچے بھی خود اپنی جیب سے کر رہے ہیں. شبر صاحب کو جی, شبر صاحب کریں جی کریں. شیخ صاحب نے غلط بات کی ہے, فیکٹس کو کبھی ڈینائی نہیں کریں. جب انہوں نے کہا کہ نان فائنل آپ نے ختم نہیں کیا, یہ بات غلط ہے. آرڈیننس کھول کے دیکھ لیں, جب میں چیئرمین ایف بی آر تھا, فائنینس ایکٹ میں میں نے لفظ نان فائنل کو کتاب سے نکال دیا تھا, اور یہ بات اس کو میں نے 10 شیڈول پہ ڈال دیا تھا. اگر یہ بات غلط ہے تو میں جو سزا مجھے دینا چاہتے ہیں مجھے دے دے, ٹھیک ہے. دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا ریسپونڈنٹ نہیں ہوں, میں نے کبھی پی ٹی آئی جوائن نہیں کی, میں ایک گورنمنٹ امپلائی تھا, چیئرمین ایف بی آر, ٹھیک ہے. تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی نے گورنمنٹ لی تھی 2017 میں, تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, اور وہ گورنمنٹ میاں محمد نواز شریف صاحب کی تھی, میری نہیں تھی. تو یہ غلط باتیں, فیکٹس پہ غلط نہیں کریں. فیکٹ پہ میرے ساتھ ایک اور پروگرام کر, میں فیکٹس پر کبھی غلط بات. I have to close the show unfortunately. وہ ختم ہو گیا ہے. تھینک یو سو مچ شبر زیدی صاحب آپ کا, کیسر احمد شیخ صاحب آپ کا, کاشف انور صاحب آپ کا, for participating on In Focus. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.